میرے خیال میں یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ، اصول کے ساتھ نہیں، تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے، اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لندن سے امجد چودھری۔ 63A کا فیصلہ آنے کے فوراً بعد مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کر کے حکومت کے اوپر بجلی گرا دیں اور بتایا کہ وہ اس جو ترمیم کرنے جا رہے ہیں اس کا وہ حصہ نہیں ہوں گے، وہ اس کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ اب یہ چیز انہوں نے ویسے تو اس لیے کہی کہ ان کا موقف ہی یہ ہے، لیکن مولانا صاحب کو بھی کہیں نہ کہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مجھے بائی پاس کر کے یا میری پارٹی کو بائی پاس کر کے یہ لوٹا کریسی کے اندر جا کے لوگوں کو پورا کریں گے، جو کہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ مولانا صاحب کے جو سینیٹرز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ چلیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو اگر یہ اغوا کرتے ہیں یا ان کی وفاداریاں تبدیل کرواتے ہیں، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی اس وقت سب سے پاپولر جماعت ہے، اور جو لوگ بھی اپنا ضمیر وہاں پہ بیچیں گے، چاہے اس کی کوئی بھی وجوہات ہوں، کیا وہ اپنے آپ کو 10-15 دن کے لیے جو ہے وہ سائڈ پہ نہیں کر سکتے، محفوظ نہیں رکھ سکتے؟ یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو غور و فکر بھی کرنی چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب اس وقت پورا ملک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور ایسے حالات میں اگر وہ ایسا کر رہے ہیں اور کل کلاں اگر ملک کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو جہاں اپوزیشن یا دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، وہاں ان لوگوں کے گھر بھی محفوظ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ سب سے بڑے غدار گنے جائیں گے۔ بہرحال آتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب کی سپیچ کے طرف، آپ یہ سن لیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ جہاں تک اس آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے، مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ انہیں اس بات میں اجلت کس چیز کی، اور اس میں کوئی ایمرجنسی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ایک زمانے میں ہمیں کہا گیا کہ اتوار کے دن ہی کرنا ہے، ورنہ سوموار آئے گا تو آسمان زمین پہ گرائے گا۔ آسمان تو نہیں گرا، ایک ستارہ بھی نہیں گرا۔ تو اس طریقے سے لوگوں پہ ایمرجنسی مسلط کر کے کہ انوا جس طرح بھی وہ چاہیں ہم بل کی منظوری دے دیں، میرے خیال میں یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ، اصول کے ساتھ نہیں، تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے، اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہے 18ویں ترمیم کے لیے ہم 9 مہینے بیٹھے رہے، 9 مہینے بیٹھ کر ہم نے مشکل سے ایک ترمیم تیار کی ہے۔ آج 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک ترمیم کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو پاس کریں۔ یہاں پر ملٹری کورٹس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، یہاں پر عدلیہ میں اصلاحات کے نام پر ہماری تجویز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ میں اصلاحات ہوں۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ جو ترمیم بل ہے اس کو انہوں نے اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو 63A کا جو اس فیصلہ آیا ہے وہ اس فیصلے کو مانتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ فیصلہ جس وقت پہ لایا گیا ہے اور جس مقصد کے لیے لایا گیا ہے اور لوٹا کریسی کے لیے لایا گیا ہے، یہ جو ہے یہ بات جو ہے وہ قابل تشویش ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں حکومت کی نیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب نے حکومت کو یہ بھی ٹونٹ کیا کہ بہت سارے ایسے بل پڑے ہیں جن کا تعلق اسلامی ویلیوز کے ساتھ ہے، اسلام اور پاکستان کے اندر اسلام کو فروغ دینے کے ساتھ ہے، اس کے اوپر تو یہ بات ہی نہیں کرتے۔ کئی سالوں سے وہ بل پڑے ہوئے ہیں اور وہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جہاں ان کا اپنا مقصد ہوتا ہے وہاں یہ راتوں رات کام ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی ظفر صاحب کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے بائیکاٹ کیوں کیا، لیکن انہوں نے عمران خان کے مشورے سے کیا ہے، اور اس کے اوپر جو سلمان اکرم راجہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک جو ہم نے انکار کیا ہے اور بائیکاٹ کیا ہے، یہ ایک سمبولک چیز ہے، اور یہ بتانا یہ ہے عوام کو اور باقی پارٹیوں کے لوگوں کو اور ایم این ایز کو کہ یہ منڈی لگانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور اخلاقی طور پر ہم اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کے خلاف پریشر بڑھایا جا سکے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے جو ہے کل کے احتجاج کے لیے اپنی حکمت عملی جو ہے وہ بنا لی ہے، اور جو گورنمنٹ ہے وہ بھی پوری طرح تیار ہے، اور گورنمنٹ کہتی ہے وہ کسی صورت بھی کسی کو ڈی چوک میں نہیں پہنچنے دیں گے۔ اس سے قبل جو احتجاج ہوئے ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ پولیس نے کس طرح شیلنگ کی، لاٹھی چارج کیا، ربڑ کی بلٹس فائر کی، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس دفعہ اور بروٹلی جو ہے وہ لوگوں کو ہینڈل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ جو احتجاج ہے یہ پرامن رہے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ لوگوں کا احتجاج کا حق نہ چھینے، اس لیے کہ یہ ان کا جمہوری حق ہے اور ان کو احتجاج کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن احتجاج پرامن ہونا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے ہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔